زکیہ کا تعلق افغانستان کے صوبے لوگر سے ہے، لیکن وہ 2014 سے پاکستان میں اپنے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ مقیم ہیں۔ زکیہ نے افغانستان سے پاکستان ہجرت اس لیے کی تھی کیونکہ ان کے شوہر اور جوان سال بیٹے کو طالبان نے اغوا کر لیا تھا، جن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ زکیہ کے پاس اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کا جاری کردہ کارڈ تو موجود ہے، مگر پاکستان کی حکومت اس کارڈ کو تسلیم نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ان کو واپس بھیجا گیا تو ان کے 2 بیٹوں کو طالبان قتل کر دیں گے۔ بسیار مشکل ہے زندگی کردن۔ میرے پاس UN کا کارڈ ہے، مگر پھر بھی پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں اپنی خوشی سے یہاں نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے شوہر اور بیٹے کے اغوا کے بعد مجبوری میں ہجرت کی تھی۔ اب اگر مجھے واپس بھیجا گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ طالبان میرے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ میرے شوہر افغان وزارت دفاع میں کام کر چکے تھے۔ مجھے اگر واپس بھیجا بھی گیا تو میں وہاں کیسے رہوں گی، کیونکہ میرے پیچھے سے طالبان نے ہمارے گھر کو آگ لگا کر تباہ کر دیا تھا۔ زندگی بس سختی تیر میشا۔ پاکستان میں زکیہ کا ٹھکانہ ایک کمرے کا مکان ہے، جہاں وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ پچھلے 6 سال سے رہ رہی ہیں، لیکن اب ان کا مالک مکان ان سے ان کا یہ ٹھکانہ بھی خالی کروا رہا ہے۔ ماما میرا فکر میکنم دمی تشویش۔ مجھے اس بات کی شدید پریشانی ہے کہ اگر ہم سے یہ گھر خالی کروا لیا گیا تو ہم کہاں جائیں گے، لیکن میرا مالک مکان میری کوئی بات نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ افغان مہاجرین سے گھر خالی کرو۔ مجھے بس ہر وقت ایک ہی ڈر لگتا ہے کہ کسی بھی وقت پولیس آ کر ہمیں بے گھر کر دے گی۔ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ زماندهی میرا 1.5 سال میشه، یک بچیم در خانه بود، 2 دفعه سرش حادثه شد۔ زکیہ کے بیٹے نقیب کا کہنا ہے کہ ان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان میں جو حالات ہیں وہاں پر زندہ رہنا بھی ناممکن ہوگا۔ مستقبل میں کیا ہی بتاؤں، اب لوگ افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ افغانستان میں نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی لوگ بھوکے مار رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ آپ سے اگر ہم افغانستان جائیں تو کیا کریں گے ہم وہاں پہ؟ ہمارے نہ کوئی جان پہچان ہے، پہلے ہم رہیں گے کہاں پہ، کس سے بات کریں گے؟ تو زیادہ مشکل ہے۔ فی الحال یہی درخواست ہے کہ ہمیں سہولت فراہم کرے پڑھنے کے، اور پاکستان میں تو مجھے تو افغانستان کا پہلے بتایا کچھ بھی یاد نہیں ہے، جو بھی ہے وہ پاکستان کے، کیونکہ ادھر ہی ہم بڑے ہوئے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ میں افغانی ہوں۔ خالد نوری ایک افغان صحافی ہیں اور 2022 میں ویزا لگوا کر پاکستان داخل ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور صحافی وہ طالبان کے ناقد رہے تھے، اس لیے طالبان کے قبضے کے بعد ان کی جان کو افغانستان میں خطرہ تھا۔ طالبان کی حکومت آنے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے دھمکی آمیز فون آنے لگے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کے بعد میں پاکستان آنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، اس لیے 10 مہینے تک میں اپنی فیملی سمیت مختلف جگہوں پر چھپا رہا، اور جب ویزا لگ گیا تو پاکستان میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ خالد نوری کے پاس ویزا موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہے کہ پاکستان ان کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو طالبان ان کو مار ڈالیں گے۔ واپس جانا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ طالبان میری شکل اور آواز کو اچھے سے پہچانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ میں ان کے نظریات کا مخالف ہوں۔ میرے لیے واپس افغانستان جانا خودکشی کرنے کے برابر ہوگا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ طالبان نے میرے 17 سال کے بیٹے کو اغوا کر کے کہا تھا کہ یہ داعش کا ممبر ہے۔ کیا ہم ایسے افغانستان میں رہ سکتے ہیں؟ خالد نوری نے پاکستان کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے، ان کو بھی انسانی بنیادوں پر پناہ دی جائے۔ میری پاکستان سے بس یہی اپیل ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر غور کرے اور ان لوگوں کو بھی واپس نہ بھیجے جو بغیر ویزا کے پاکستان میں آئے تھے، کیونکہ اگر وہ واپس گئے تو طالبان 100% ان کو مار ڈالیں گے۔ طالبان چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اپنا وعدہ کبھی نہیں پورا کرتے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net